السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، الحمد للہ سب خیریت. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا اس گفتگو کے لیے. تو آج تھوڑے سے کچھ چیزیں میں اقامت دین اور پولیٹیکل اسلام اور اس حوالے سے کچھ چیزوں پر کچھ سوالات کرنے کی میری خواہش ہے. میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے۔ اچھا غامدی صاحب، میں گزشتہ جو گفتگو ہوئی تھی اس میں آپ سے آپ کے جو دین فہمی کے جو اصول یعنی تفسیر حدیث اور پھر اس کا تصوف اور عرفان پہ تو بہت زیادہ میں نے خود ذاتی طور پر بھی میں مستفید ہوا اور لوگوں نے بھی بہت پسند کیا. تو میری آپ خواہش یہ تھی کہ ایک اور اہم موضوع جس کے حوالے سے آپ لوگوں پر تنقید بھی ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ غامدی صاحب اور یہ لوگ سیکولرزم اور اس طرف چلے گئے ہیں، اور وہ ہے اسلام کی سیاسی تعبیر کا مسئلہ یا اسلام کو بطور ایک نظام ایک سسٹم کے طور پر اس کو نافذ کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا. لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی طور پر کچھ چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات اس کی تمہید کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں سے جیسے ہم جب اسلام کو دیکھتے ہیں حضور اکرم سے لے کر آپ کے عہد تک ہر دور میں اس کی تعبیر اور تشریح ہوتی رہی ہے. تو ہمارے ہاں تین بڑے عہد ہم اس کو دیکھتے ہیں اسلام کی تشریح میں، اور جس کے اندر ہم ایک تو جدیدیت سے قبل کی جو تعبیرات دین ہیں اس میں ہم تمام روایتی فقہی کلامی مسالک ہیں، اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ تشریح چونکہ ایک سلطنتوں کے دور میں وہ تشریح اور تعبیر ہوئی. اور دوسری جو تشریح ہمیں نظر آتی ہے اسلام کی وہ عہد جدیدیت میں ہے، جس کی ابتدا عام طور پر لوگ جو ہے اس کے جو بانی کے طور پر اس تعبیر کی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں، اور پھر اسی کے ضمن میں بہت سارے عالم عرب میں بھی اور ایران وغیرہ اور عراق اور پاکستان ہندوستان میں بہت سے مفکرین اس میں نظر آتے ہیں. اور تیسرا عہد جس کو ہم مابعد جدیدیت کا عہد کہتے ہیں، اور اس مابعد جدیدیت کے عہد میں آپ جیسے مفکرین پیدا ہوئے. تو اگر ہم ان تینوں کو دیکھیں تو میں آپ سے سوال صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کوئی بھی مفکر فقی متکلم یا مفسر جو ہوتا ہے کیا وہ اپنے عہد کے نظریات سے متاثر ہوتا ہے دین کی تشریح کرتے ہوئے، یا اس کو ہونا چاہیے ایسا؟ اس میں شبہ نہیں کہ انسان ایک ماحول میں پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے گرد و پیش کے لوگ سب اس کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں۔ دنیا میں جو حالات اس کے زمانے میں ہوں وہ بھی ظاہر ہے اسے متوجہ کرتے ہیں، اور وہ ان کی بنیاد پر کسی چیز کو دیکھنے، اس پر سوچنے، اس کا جائزہ لینے، اس کی تشکیل جدید کرنے، اس پر نظر ثانی کرنے اور اس طرح کے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اصل کے لحاظ سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کو بھی اگر دیکھیں تو انہیں بھی کچھ حالات میسر تھے۔ مثلا ہمارے ہاں جو فقہی نظام وجود میں آیا ہے وہ غلبے کے زمانے میں وجود میں آیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں۔ اس وقت دنیا کو دارالاسلام اور دارالحرب میں تقسیم کر دیا گیا۔ جی اس میں امام شافعی جیسے جلیل القدر فقہا اس طرح کے نظریات پیش کر رہے تھے کہ ہمیں پوری دنیا کو مفتوح کرنے کے لیے اقدام کے بعد اقدام کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے اثرات بھی ہمارے فکر پر نظر آتے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ایک موقع پر اپنا پورا ذہنی پس منظر خود بیان کیا ہے۔ 1970 کے انتخابات میں شکست کے بعد انہوں نے رشید پارک اچھرا میں ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی۔ یہ تقریر جماعت اسلامی کے 29 سال کے زیر عنوان شائع ہوتی رہی ہے۔ میں نے وہ تقریر براہ راست مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے سامنے بیٹھ کر سنی ہے۔ وہ تقریر
اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ خلافت سے متعلق ہمارے کیا جذبات تھے، خلافت کی تحریک میں وہ کس طرح مجروح ہوئے، ان حالات میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے کن چیزوں کے سوچنے کی طرف توجہ دلائی، اور پھر میں نے جو صورتحال مسلمانوں کو درپیش ہو گئی تھی اس کا حل نکالا۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے زیر عنوان 3 مجلدات میں ایک مفصل کتاب لکھی اور اس کے ذریعے سے اپنا فکری پس منظر بھی پیش کیا، اور صورتحال کی اصلاح کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز بھی اس میں نے پیش کی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی اور میرا فکر اس پس منظر میں پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جن لوگوں سے میں متاثر ہوا وہ ابوالکلام آزاد اور اقبال تھے۔ یہ مدرسے کے زمانے کی بات ہے، یہ دونوں تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سن 66 میں پہلی بار میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو سنا۔ اس وقت میں 9ویں جماعت میں تھا۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بڑی غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے، ان کا ایک فکر تھا، ان کی ایک تہذیب تھی، ان کا ایک بات کہنے کا اسلوب تھا۔ ان سب چیزوں سے ہم بھی متاثر ہوئے، چنانچہ ایک عرصہ اسی فکر میں اور اس کی شرح و وضاحت میں گزرا بھی۔ یہ کم و بیش 10 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں پھر سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ وہ سوالات جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس سے بھی ہوئے، اس سے حالات پر جو اثرات ہوئے اس سے بھی ہوئے، اور خود انسان کے باطن میں ایک عمل جاری ہوتا ہے، وہ اپنے دین کو سمجھنا چاہتا ہے۔ میرا معاملہ یہ رہا ہے کہ میرے لیے دین خارج کا مسئلہ کبھی نہیں بنا، وہ میرے داخل کا مسئلہ ہے۔ یعنی مجھے مسلمان ہو کر جینا ہے، مجھے مسلمان ہو کر مرنا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ رہی ہے۔ چنانچہ اس داخلی اضطراب سے مجھے بہت سی چیزوں کی طرف توجہ بھی ہوئی، ان پر غور کرنے کے داعیات بھی پیدا ہوئے، اور اس میں خارجی عوامل نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طرح سے اس دوران میں جب پہلی مرتبہ 1973 میں میری ملاقات استاذ امام امین احسن اصلاحی سے ہوئی تو ایک نئی دنیا سامنے آئی۔ یہ سارے عوامل موجود تھے، یہ باعث بنے کہ غور کیا جائے، دیکھا جائے، چیزوں کا جائزہ لیا جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے تو آپ سب ان مراحل سے گزرتے ہیں، بلکہ ہر دین کا طالب علم، فلسفے کا طالب علم، سماجیات کا طالب علم، عمرانیات کا طالب علم ان سب مراحل سے گزرتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں کہ جائزہ لینے والے لوگ کسی بھی شخصیت کے فکر کے پس منظر اور ماحول کو بھی دیکھیں۔ تاہم فیصلہ کن ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فیصلہ کن وہ استدلال ہوگا جس استدلال کی بنیاد پر کوئی فکر پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ جو ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین خدا کی طرف سے نازل کردہ انسان کے لیے ہدایت کا مجموعہ ہے، اور اس کی اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ وہ ہدایات دیتا ہے، اور اخروی زندگی اور اس کے لیے تو ہے ہی اس کے اندر سارا کچھ، تو اس میں پھر یہ جو اپنے زمانے یا روح اثر سے متاثر ہو کر اس کی تشریح کرنا، تو کیا یہ دین کی روح کو پھر متاثر نہیں کرتا؟ میں اس لفظ کو قبول نہیں کروں گا، اس کے لیے متاثر ہو کر کا لفظ موضوع نہیں ہے۔ یعنی ان چیزوں کی تحریک سے آدمی غور کرتا ہے۔ اگر وہ ایک سچا طالب علم ہے تو جس طرح میں نے تجزیہ کر کے بتایا، اس کے گرد و پیش کا ماحول اسے سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ انسان مجردات میں نہیں جیتا، جو حالات ہوں گے، جو معاملات پیش آئیں گے، وہی اسے آمادہ کریں گے کہ وہ چیزوں کا دوبارہ جائزہ لے کے دیکھے۔ اس طرح کے محرکات میں نے عرض کیا داخلی بھی ہوتے ہیں، خارجی بھی ہوتے ہیں۔
لیکن کسی شخص نے کیا ان محرکات کو قرآن میں پڑھنا شروع کر دیا ہے یا ان اصولوں پر استدلال کیا ہے جو پہلے دن سے استدلال کے مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نزدیک کسی فکر کا جائزہ لیتے وقت اصل چیز یہ ہے، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے جو باتیں کہی ہیں اس میں ان کی بنائے استدلال کیا ہے۔ وہ قرآن مجید سے اگر کوئی استدلال کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے لفظ کے ساتھ کیا کیا، تالیف جملہ کے ساتھ کیا کیا، سیاق و سباق کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ ایک ایسا معیار ہے جس پر قدیم فقہ کو بھی دیکھا جائے گا، جس پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اور ان کے معاصرین کو بھی دیکھا جائے گا، اور اسی پر ہمارے نقطہ نظر کی بھی تنقید ہوتی رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس سے نجات حاصل کر کے کہ خارجی اثرات کے تحت کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے، ہر مفکر کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی آلودگیوں سے پاکیزہ رکھے، لیکن ظاہرہ انسان ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور ان اثرات کو ہم بعض اوقات اس فکر میں تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی فیصلہ کن نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ باعث بن گئے، سوچنے کا ذریعہ بن گئے، یہ سوال پیدا ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا، اور میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ دین کے کیسے مخلص خادم ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے دین کی طرف رجوع کا باعث میرے بھائی کی ایک حادثے میں وفات بن گئی، اس سے پہلے مجھے دین سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اس کو ایسے دیکھوں گا کہ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے نے ان کو متوجہ کیا کہ وہ اپنے دین کا یا اپنے فکر کا جائزہ لے۔ تو میں ان تمام محرکات کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے خیال میں اس کے لیے متاثر ہو کے الفاظ موضوع نہیں ہیں، یہ بات کہ متاثر ہو گئے، اس کو پھر اسی طرح ثابت کرنا ہوگا کہ ہم لفظ میں جائیں گے، ہم جملے کو دیکھیں گے، ہم سیاق و سباق کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، دو اور دو چار کی طرح، کہ باہر کا کوئی تاثر ہے جس نے فیصلہ کن حیثیت سے کردار ادا کیا ہے، یا کسی صاحب علم نے اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے جو ہمیشہ سے شرع و تفسیر کا اصول رہا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اچھا، ایسا میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے عالم سے محو گفتگو ہوں جن کی نظر اسلام کی 1400 سال کی جو تعبیرات ہے اس پہ بھی بہت گہری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکولر دانش یا فلسفہ ہے اس پہ بھی ماشاءاللہ سے بہت گہری نگاہ ہے۔ تو میں اب یہ اگلا جو میرا سوال اسی حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم ان تین عہدوں کو، یہ ہم نے اپنی تفہیم فہم کی آسانی کے لیے اس کو تقسیم کیا، اور ظاہر سی بات ہے جدیدیت کے عہد میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، ان کی فکر میں آپ کو مابعد جدیدیت کے اثرات نظر آتے ہیں، یا مابعد جدیدیت میں جو مفکرین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں، یعنی کلی طور پر تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے جب وہ دین کے دائرے میں ہو۔ تو اگر ہم ان تین عہدوں میں اسلام کی مختلف تعبیرات جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں صرف ایک چیز سمجھنا چاہوں گا، بہت سے مسائل ہوں گے جس پہ ہم اس کو مثال بنا کے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن چونکہ جو آگے میں نے بات کرنی اس کے حوالے سے، تو ان تینوں تعبیرات میں آپ اسلام کا مقصد اور منتہا کی ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے دین کا، تو وہ ان تینوں تعبیرات میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یعنی روایتی تعبیرات میں جدیدیت والے اور مابعد جدیدیت والے۔ روایتی تعبیرات میں دین کو وہ صورت دینے کی صحیح نہیں ہوئی جو مثلاً مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کی ہے۔ ان تعبیرات میں دونوں منہاج سامنے رکھ لیجئے، سلفی منہاج، فقہ و تدبر کا منہاج۔ اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین ایک مجموعہ احکام کے طور پر سامنے آتا ہے، اس میں جو حکم بھی وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا حکم ہے، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ سنت سے منتقل ہوا ہے، اس میں کوئی روایت سامنے ہے، اور اسی طرح جس کو سلف کا فہم کہا جاتا ہے، یعنی پہلی 3 صدیوں میں مسلمانوں نے کسی چیز کو کس طرح سے سمجھا،
صحابہ کے عہد میں، تابعین کے عہد میں، تبع تابعین کے عہد میں، وہ اس کو سامنے رکھ کر ایک مجموعہ احکام کے طور پر دین کو دیکھتے ہیں، اور اس میں بنیادی پیراڈائم اطاعت کا ہے. یعنی ہم بندے ہیں، ہم سے بندگی کا تقاضا کیا گیا ہے. عبادت یا بندگی، یہی ہماری زندگی اور ہماری روح ہے، یہی دین کا بنیادی پیغام ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں کیا کیا حکم دیے ہیں، تو وہاں اس زاویے سے چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. چنانچہ اس نوعیت کی بحثیں مثال کے طور پر آپ کو جہاد کے باب میں ملیں گی، آپ کو خارجی معاملات کے بارے میں جب وہ قانون بیان کرتے ہیں تو وہاں ملیں گی. اسی طرح سے آپ جب فقہ کی کتابیں اٹھائیں گے تو اس میں مختلف ابواب میں ان احکام کے تحت آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی بنیاد پر آپ کوئی رائے قائم کریں. وہاں اس طرح نہیں کیا گیا کہ ایک پوری تعبیر جس میں پہلے مقصد متعین کیا جاتا ہے، کسی چیز کی حقیقت طے کی جاتی ہے، پھر اس کے تمام اجزاء کا اس کے ساتھ تعلق استوار کیا جاتا ہے. یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. اگر تعبیر کے لحاظ سے آپ بات کریں تو امام غزالی کے بعد ہمارے ہاں تعبیر کی حیثیت تصوف کو حاصل ہوئی ہے. یعنی دین کے احکام ہیں، چنانچہ دیکھیے بیان یہ کیا جاتا ہے، ایک چیز شریعت ہے، ایک چیز طریقت ہے، اور پھر اس کے بعد ہم حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں یہ پیراڈائم ہے. اس لیے جو چیزیں آپ نے جدیدیت کے عہد میں دیکھیں یا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں ایک تعبیر کی صورت میں دیکھیں، وہ آپ کو اس طرح وہاں نہیں ملیں گی. وہاں احکام کے مجموعے کی حیثیت سے تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے گا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو روایتی فکر کبھی دین کو ایک تعبیر کے طور پر پیش نہیں کرتا. یعنی اس میں جب ہمارے باطنی معاملات زیر بحث آتے ہیں یا احسان کے درجے تک پہنچنے کی جدوجہد زیر بحث آتی ہے، یا تعلق باللہ کو حقیقی تعلق میں بدلنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو تمام تر تصوف زیر بحث آ جاتا ہے. یعنی اس میں زیادہ تر صوفیہ کی تعلیمات، اور صوفیہ سے میری مراد ہے علماء صوفیہ، یعنی جیسے امام غزالی ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ ہیں، اس طرح کے لوگ جنہوں نے دین کو ایک پوری تعبیر تصوفی کے زیر اثر دی ہے. چنانچہ وہاں یہ معاملات اس طرح بیان ہوئے ہیں. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے باقاعدہ طریقے پر اس مجموعہ احکام کو ایک ترتیب دے دی ہے. یعنی ایک تو مجموعہ احکام کی نوعیت متعین کی ہے، اس کی حقیقت واضح کی ہے، اور پھر اس کا ایک نصب العین یا ایک مقصد قرار دے کے ہر حکم کو اس کے ساتھ وابستہ کر کے دکھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان نے اس کو تعبیر کا عنوان دیا، اور پھر وہ کتاب لکھی جس کو اب ہم تعبیر کی غلطی کے عنوان سے جانتے ہیں. یہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کیا ہوا ہے، اور میرے نزدیک مسلمانوں کی علمی تاریخ میں یہ مولانا کا بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. یعنی انہوں نے اس طرح سے معاملے کو سامنے رکھا، چنانچہ لوگوں کے لیے یہ ممکن ہوا، لوگوں سے میری مراد ہے اہل علم کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ بھی روایتی تعبیر پر اس زاویے سے غور کریں اور دیکھیں کہ کیا فی الواقع دین اسی طرح سے اپنے ایک مقصد اور حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنے تمام احکام کو متعلق کر دیتا ہے. اس میں ان کی رائے میں غلطی ہے یا وہ صحت پر مبنی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اپنی ذات میں یہ بڑا غیر معمولی کام. اچھا عامر صاحب، جب ہم مثال کے طور پر اسی عہد کو دیکھتے جس میں سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، سید قطب صاحب، اور ان سے پہلے ہم جب جدیدیت کی ابتدائی دور میں ہمارے بر صغیر میں ہم سید خان علیہ رحمہ وغیرہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر اسی تسلسل میں علامہ پرویز علیہ رحمہ، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے جیسے اسلام پہ خاص طور پر، یعنی باقی مذاہب پہ بھی وہی اعتراضات ہوتے تھے، لیکن چونکہ اسلام ایک غالب سیاسی قوت کے طور پر اس وقت مغلوب ہو چکا تھا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد، اور علمی اور فکری وغیرہ سے بھی حوالے سے بھی بستی کا شکار، تو اس دور میں جیسے ایک جو بنیادی مذہب کی کچھ تعلیمات پر اعتراضات ہوئے،
خواتین کے حقوق سے متعلق، غلامی سے متعلق، لونڈیوں سے متعلق، اور یہ باور کرایا گیا خاص طور پر مستشرقین کی طرف سے. ہم اپنے بر صغیر میں دیکھتے جو یہاں پر ان کے لوگوں نے یہاں کتابیں لکھی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تہذیب اور تمدن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا، اس وقت وہ سائنسیت کا عہد بھی تھا، سائنس کو نئی آزادی ملی تو اس نے ہر چیز کا پیمانہ بنا لیا کہ جو مشاہدہ اور تجربے میں نہ آئے وہ باطل ہے یا اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس حوالے سے مذہب پہ بڑے اعتراضات ہوئے کہ یہ تو بالکل افسانوی چیزیں ہیں اور یہ معجزات اور یہ ساری چیزیں. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقے نے دونوں، یعنی مودودی صاحب یا اس حلقے کے لوگوں نے بھی، اور جو دوسری طرف سے سعید کی فکر والے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنے طالب علم کے طور پر اس کو تقسیم یوں کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ لوگوں نے معجزات اور ان سب کا بھی انکار کیا اور یہ کوشش کی کہ قرآن میں جو بھی خارجی کائنات سے متعلق آیات ہیں اس کا سائنس سے کوئی تضاد نہیں ہے، یہاں تک کہ پورا پورا نظریہ ارتقاء اس سے نکالا گیا. اور پھر اسی دور میں ان لوگوں نے پھر غلامی کے بارے میں، جیسے سعید نے کہا بھائی قرآن نے تو اس کو ختم کیا تھا فلانا، اور عورتوں سے متعلق تعدد ازدواج، ان سب پہ انہوں نے. تیسری ایک چیز، جب مارکسزم ماشاءاللہ سے غالب ہوا اور دنیا میں بگڑیاں اچھالے جانے لگی، ظالموں کا، استحصالی طبقوں کا خاتمہ ہونے لگا، جو بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں ان کو چیلنج کیا گیا، رشیا میں انقلاب آ گیا تھا، پھر اس کے بعد چائنا میں بعد میں. تو اس دور میں مذہب پہ ایک یہ بے اعتراض ہوا کہ بھی مذہب تو افیون ہے عوام کے لیے، عوام کو سلانے کے لیے آیا ہے کہ بھائی بس یہاں پر صبر اور شکر کی زندگی گزارو، اللہ میاں انشاءاللہ آپ کو قیامت کے دن ابدی جنت و 70 حوریں پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو ادھر تو آپ نے صبر و شکر سے کام لینا، کسی بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں، کچھ نہیں، انقلاب. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب اور یہ پوری پولیٹیکل اسلام کی تعبیر اس طرح سامنے سے، یعنی یہ اس وقت کچھ چیلنجز تھے جن کو میں نے آپ کو اختصار سے بتایا. اب جو آپ کا عہد ہے اس کے اندر وہ مسائل کافی حد تک ختم ہو گئے تھے، کچھ مسائل باقی بھی تھے. تو آپ سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ قائمندی صاحب، آپ کے عہد میں ایسے کون سے آپ کو بڑے مسائل سامنے آئے دین کی تشریح کرتے ہوئے جس میں آپ کو سوچنا پڑا، جو آپ پہلے جو روایتی ایک گرانے سے کہ ایک آپ انسان تھے، آپ نے پورا تعارف مقامات میں اور اس میں لکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ مودودی صاحب وغیرہ، ابوالکلام جیسے عبقری شخصیات سے متاثر ہوئے یا ان کو پڑھا، ان کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا مودودی صاحب وغیرہ کے ساتھ، پھر آپ نے ماشاءاللہ سے خود مکتب فراہی کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل دین کی ایک ایسی تشریح کی جس میں آپ تو شاید اس کو اس طرح سے نہیں، لیکن ہم طالب علم کو لیتے کہ علم کلام کی بھی بنیاد ڈلی ہے، فقہ کی بھی ایک پوری بنیاد آپ کے یہاں موجود ہے، اور تفسیر کی تو ہے ہی، اور حدیث کا بھی پورا ایک، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کام کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے کہ وہ آ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے اصول مبادی وغیرہ سب آپ نے بیان کیے اور اس کی روشنی میں بہت کچھ. تو آپ کو کون سے ایسے ماں بعد جدیدیت کے کچھ ایسے مسائل نظر آئے جس میں آپ کو یہ لگا کہ بھائی یہ مذہب کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں اور مجھے بحیثیت ایک اسلامی مفکر ان چیلنجز کا جواب دینا ہے؟ سوری میرے بات لمبی ہو گئی. میرے ہاں ان میں سے کوئی چیز محرک بنی ہی نہیں ہے. میں نے ابھی بھی 2 جملوں میں یہ بات بیان کی تھی کہ میرا بنیادی مسئلہ ہمیشہ داخلی رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا بھی آپ تجزیہ کریں اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک صوفی کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد یہی ہونا تھا، لیکن میں بالکل سچائی سے عرض کر رہا ہوں کہ خارجی معاملات میرے ہاں کوئی ذریعہ نہیں بنتے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک دین کو مانتا ہوں. جب میں ایک دین کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ میرے پروردگار کی ہدایت ہے. میرے ہاں اگر اس میں تحقیق کا کوئی داعیہ پیدا ہوا یا میں نے اس کو اپنے کام کا موضوع بنایا تو وہ اصلاً یہاں سے تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں نے کوئی کام مقدم کیا تو اس کا باعث یہ نہیں بنا کہ خارج میں میرے لیے کچھ مسائل پیدا ہو گئے. میرے پیش نظر یہی تھا کہ میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جس طرح سے قرآن مجید کو سمجھا ہے میں اس کو اس طرح سمجھنے کی اہلیت پیدا کروں گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی 70 کی دہائی کی باتیں. صحیح. اور جن چیزوں کو اب مجھے پڑھنا ہے یا روایتی فکر میں جو رسوخ پیدا کرنا ہے میں اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کروں گا تاکہ مجھ پر بالکل براہ راست یہ بات واضح ہو جائے کہ میرے پروردگار کی ہدایت ہے کیا. یعنی میں نے کام کی ابتدا یہاں سے کی تھی
اور میرے پیش نظر بھی یہی تھا کہ ایک ترتیب کے ساتھ جیسے نتائج سامنے آئیں گے میں اس ترتیب ہی سے ان کو لکھوں گا۔ اس میں ہوا یہ کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بعض فقہی بحثیں چھڑ گئیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں دیت نافذ کی گئی، قصاص کا ایک قانون بنایا گیا، حدود کے معاملات زیر بحث آ گئے، رجم کی سزا عدالتی سطح پر موضوع بحث بن گئی۔ یہ محرک بنا کہ میں فقہی معاملات کو مقدم کر دوں۔ یعنی یہاں پر بھی یہ نہیں ہوا کہ مجھے کسی خارجی اثر کے تحت کسی چیز کی توجیہ کرنی ہے، بلکہ یہ محرک ہوا کہ دین سے متعلق یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو میں جس طرح سے اس کے فلسفے کو بنیاد بنا کر ایک جگہ سے اس کا مطالعہ کر رہا تھا، ذرا ترتیب کو تبدیل کر کے مجھے فقہی معاملات کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب پر ایک خارجی چیز اثر انداز ہوئی، لیکن بحثیت مجموعی مجھے کوئی دلچسپی ان چیزوں سے نہیں رہی۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اب بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یعنی میری دلچسپی یہ ہے کہ میرا دین کیا ہے، مجھے اس کے ساتھ قبر میں جانا ہے، میں اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کروں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب میں اس کو سمجھ لیتا ہوں تو میں اپنے فہم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہی میری تصنیفات کا محرک ہے، انہی کو سامنے رکھ کر میں تمام اپنی سرگرمیوں کو انجام دیتا ہوں۔ تو میرے ہاں یہ چیز یہاں سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا جواب آپ کو بہت اجنبی لگے، لیکن یہ بالکل واقعہ ہے کہ اس میں خارجی نوعیت کے مسائل وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ یعنی اس وقت لوگ تعدد ازواج پر سوال کر رہے ہیں، اس وقت لوگ فلاں چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کی فلاں بات وہ مان نہیں رہے، یہ میرے ہاں ثانوی چیزیں۔ میں اپنی ترتیب کے ساتھ یہ جاننے کی سعی کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی فلاں اور فلاں آیت کا مدعا کیا ہے، یا دین میں فلاں حکم کیا دیا گیا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ میرا اصلی محرک ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اور میں اسی کو سامنے رکھ کر یہ آپ دیکھیے کہ کام کا بھی نقشہ اسی طرح بناتا ہوں۔ یعنی پورے دین کو مجھے ایک کتاب میں بیان کرنا ہے، اس سے میزان وجود میں آ گئی۔ یہ پورے دین کو پہلے سمجھنے کا عمل ہے، پھر بیان کر دینے کا عمل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ایک تفسیر لکھ دی ہے، کیا اس باب میں کوئی خدمت مزید باقی ہے؟ میں نے اس کو متعین کیا۔ دو چیزیں سامنے آئیں، ایک یہ کہ ترجمے میں نظم کو بیان ہونا چاہیے تاکہ نیچے پڑھنے کی زحمت نہ گوارا کرنی پڑے، اور قرآن مجید کا نظم بھی، یعنی نظم کلام بھی، اور قرآن مجید کی ترتیب کا حسن بھی ترجمے ہی کی تفہیم سے واضح ہو جائے۔ اور پھر دوسری چیز یہ تھی کہ میں اس پر اس طرح کے حواشی لکھ دوں جو کسی بڑی تفسیر کی طرح نہ ہو، بلکہ ترجمے کو پڑھ کر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں بس ان میں رہنمائی کا کام انجام دیں۔ یہ دو چیزیں محرک ہوئیں تو میں نے البیان کا کام شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ان سے فارغ ہو کر اب حدیث ہی سامنے تھی، تو آپ یہ دیکھیے یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہونے والا کام ہے، اور میں ہمیشہ سے اسی طرح سے سوچتا بھی ہوں اور اپنے کام کا نقشہ بھی اسی طرح بناتا ہوں۔ اچھا عالم صاحب، جیسے آپ جن شخصیات میں سے ایک دو کا ہم نے نام لیا، باقی اہل جدیدیت میں جمال الدین ابدہو، سر سید پرویز، سید مودودی، ڈاکٹر فضل الرحمان، پھر ہم مابعد جدیدیت میں طارق رمضان کو دیکھتے ہیں، حسن حنفی کو دیکھتے ہیں، عبد الکریم سروش صاحب کو دیکھتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ جو راشد الغنوشی پولیٹیکل اسلام سے پھر وہ اس طرف سفر کیا، محمد شہرور صاحب کو دیکھتے ہیں، تیونس کے غالباً مفکر تھے یا شام کے، محمود طه محمود سوڈانی کو دیکھتے ہیں، مالک بن نبی۔ تو یہ پوری ایک فہرست ہے نا، اس میں سے آپ کیا، ان میں سے جن لوگوں کو آپ نے بہت گہرائی سے پڑھا، سر سید اور یہ سارا، تو کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ اپنے زمانے کی چیزوں سے متاثر ہوئے؟ حالانکہ ان کے لیے بھی یہی تھا نا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، دین میرے رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک ہدایت کا مجموعہ ہے۔ ان کا بھی مقصد یہی تھا، ان کے سامنے بھی منتہا یہی تھا، لیکن کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لوگ متاثر ہوئے اپنے عہد سے، اور اس سے متاثر ہو کر دین کی تشریح ہوئی ہے؟ ایسا آپ نہیں کہیں گے؟ میں اس کا جائزہ لوں گا
یعنی ہر شخص کے کام کا جائزہ لیا جائے گا، میں اس کا جائزہ لوں گا، اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرنے کی بجائے کام کو دیکھوں گا اور شخصیت کی سیرت، تاریخ، اس کی جدوجہد کے مختلف مراحل کا مطالعہ کروں گا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پھر یہ اسیس کروں گا، اس کا جائزہ لوں گا کہ کیا باہر کے محرکات ہی ہیں جو تمام آراء کا باعث بنے ہیں یا داخلی عمل بھی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں، ان میں سے بیشتر کے ہاں جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان میں سے بیشتر کے ہاں یہ دونوں عوامل ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہر شخص ظاہر ہے اپنے باطن میں بھی ایک اضطراب سے گزر رہا ہے۔ وہ جس زمانے میں ہے وہاں اگر دین زیر بحث آ گیا ہے، دین ہدف متعین بن گیا ہے، تو اس کا دین ہے، ضرور سوچے گا۔ چنانچہ میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کے ہاں داخلی عوامل نہیں ہیں، وہ ان میں سے ہر ایک کے ہاں کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ چونکہ سوسائٹی میں کام کرنے نکلے ہیں، میں سوسائٹی میں کوئی کام کرنے نہیں نکلا تھا، یہ سوسائٹی میں کام کرنے نکلے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ اسی طریقے سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، خواہ کسی کی تحریک پر نکلے ہیں یا اپنے طور پر نکلے ہیں۔ تو جس وقت آپ سوسائٹی میں کوئی خدمت انجام دینے نکلتے ہیں اور وہاں اسلام، وہاں سیاست، وہاں ان کے باہمی تعامل کے معاملات زیر بحث آتے ہیں، تو خارجی عوامل آپ کو بہت زیادہ اثر انداز ہوتے نظر آئیں گے۔ صحیح، یعنی میں اس سارے معاملے کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں۔ اس طرح آپ اگر دیکھیں گے تو آپ زیادہ بہتر، میرا احساس ہے، رائے قائم کر سکیں گے۔ یعنی میرے ہاں داخلیت ہی داخلیت ہے، اس وجہ سے کہ سوسائٹی میں کوئی کام کرنا یہ میرے ہاں کبھی محرک بنا نہیں۔ یعنی میں تصوف میں تھا تو وہ آپ جانتے ہیں کہ اصلاً ایک داخلی نوعیت کا معاملہ ہے، اور میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے متعلق ہوا تو دین کیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے متعلق ہوا۔ یعنی وہاں یہ تھا کہ دین اگر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی خدمت کرنی ہے تو میں وہ کروں گا۔ اصلی محرک وہاں بھی دیکھیے، دین اگر کہہ رہا ہے، وہ مجھے میدان میں لانا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کسی اجتماعی جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ان تقاضوں کو فریضے کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ تو جب تک آدمی ان کی تحلیل کر کے یہ سمجھ نہ لے، وہ اسی جگہ سے کھڑا ہو کر کام کی ابتدا کر دے گا۔ یعنی میرے ہاں کوئی چیز نہیں۔ میں جب جماعت اسلامی میں بھی داخل ہوا تو وہاں پر بھی سب سے پہلے جو چیز میرے لیے اضطراب کا باعث بنی وہ یہ تھی کہ دین کے تقاضوں کو سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو 1971-72 میں، یعنی میری 51 کی پیدائش ہے، 20-21 سال کی عمر سے میں علمی کام کے لیے لوگ تیار کرنا، اس مقصد کے لیے کوئی ادارہ بنانا، میرے ہاں ہدف یہی ہے۔ معاشرے میں ایک انقلاب برپا کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے، کوئی دعوتی تحریک برپا کرنی ہے۔ یہ چیزیں میرے ہاں دین کے تقاضے سے تو زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ دین کہہ رہا ہے مجھے یہ کرنا ہے، لیکن یہ میرے باطن یا میرے داخل کا محرک ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، بہت اچھا لیکن عامر صاحب اب چلے میں ایک اور اس یعنی آگے بڑھتا ہوں سوالات کی اس میں، لیکن صرف یہاں میں گستاخی معاف، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جن کا میں نے نام لیے یا وہ لوگ سوسائٹی میں نکلے وہ کام کے لیے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سیاسی ایکٹیویٹی ہے؟ ورنہ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں نا، آپ نے بھی جب کتابیں لکھی، عوام کے سامنے آپ نے پیش کیا، پھر آپ میڈیا پہ آنے لگے اور پوری تمام چینل سے ماشاءاللہ سے آپ کو ایک پذیرائی تھی، تو یہ تو آپ بھی سوسائٹی میں نکلے نا کام کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب، جیسے ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر ہے اور مشاہدہ بھی یہی نظر آتا ہے کہ جو ہمارے ہاں سیکولر اور لبرل ذہن کے لوگ ہیں، جو مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، دین میں رہنا چاہتے ہیں جس وجہ سے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس روایتی تعبیرات میں بھی اپنے آپ کو فٹ محسوس نہیں کرتے، کچھ سختیاں، جکڑ بندیوں کی وجہ سے، پولیٹیکل اسلام والے میں بھی ان کے لیے کچھ مسائل، تو وہ سارے حلقے میں تو آپ معروف ہے، اب آپ ہمارے روایتی حلقوں میں بالکل بھی اور آپ کو نہیں قبول کیا جاتا۔
جو ہمارے انقلابی دور کے پیدا شدہ اسلامی تعبیر کے معنی وہ بھی سارے آپ کے مخالف ہے. تو اس سے بھی تو یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ آپ کی ایک متاثر ہوئے یا آپ نے اس سے اثر لیا، اور آپ نے اس طرح سے جس طرح تشریح کی دین کی، تو سیکولر اور لبرل طبقے نے ہی آپ کو ہاتھوں میں اٹھایا یا ان میں ہی آپ مقبول ہوئے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دو چیزیں میں نے پوچھی. اس سے پہلے آپ کے ایک سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی وہ تقریر سنیے جس میں وہ اپنا ذہنی سفر بیان کرتے ہیں، یعنی وہ جماعت اسلامی بنانے تک کیوں پہنچے. وہ مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال ہے. علامہ اقبال بھی اس سے شدید متاثر ہیں. صحیح. یعنی یہ وہ قوم ہے جس قوم نے کبھی دارا و سکندر کا تخت الٹ کے رکھ دیا تھا. یہ وہ قوم ہے جس نے روما کی سلطنت کو وہاں پہنچا دیا تھا کہ اس کے لیے اٹھنا ناممکن ہو گیا، اور اس کو دوبارہ زندہ ہونا چاہیے. یعنی یہاں جو محرک ہے وہ اصل میں ایک اجتماعی نوعیت کی تبدیلی، اجتماعی نوعیت کا ماتم، اجتماعی معاملات میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کا علاج ڈھونڈنے کی صحیح ہے. یہ آپ غور فرمائیے تو وہ باہر کھڑے ہیں اور وہاں یہ چاہتے ہیں کہ دین تو ہے ہمارے پاس، دین میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اب اس کو دنیا میں جو صورتحال پیش آ گئی ہے اس کو اور مسلمانوں اس سے اس کو نکالنا ہے. میرے ہاں بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی، میں اس فرق کو واضح کر رہا ہوں. یعنی انسان اپنے گرد و پیش سے متاثر بھی ہوتا ہے اور وہ اس کا محرک بھی بنتا ہے. وہ تو میں نے ابتدا میں واضح کر دیا کہ کوئی انسان بھی اس سے بالاتر نہیں. لیکن میرے ہاں تحقیق کا محرک، دین کو سمجھنے کا محرک، کتابیں لکھنے کا محرک وہ بالکل مختلف ہے. اس کو میں نے بیان کرنے کی صحیح کی ہے. یعنی وہ خالص علم ہے اور وہی میرے لیے باعث بنتا ہے. مجھے جاننا ہے، مجھے جاننا ہے، اپنے لیے جاننا ہے. یعنی بنیادی بات یہ ہے. اس وجہ سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میں نے کوئی سیاسی جماعت، کوئی اس نوعیت کی تنظیم کہ جس میں سوسائٹی میں کوئی انقلاب برپا کرنے کی صحیح کی جائے، اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا، بلکہ علمی ادارے بنائے. یعنی پہلا ادارہ بھی دائرۃ الفکر، دوسرا بھی دارالاشراق، اور آخر میں المورد. یعنی وہ سارا کا سارا معاملہ ہی بالکل مختلف جگہ سے ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر میں میڈیا پر چلا گیا، تو یہ حقیقت ہے کہ اس پر جانے کا محرک بھی یہ نہیں ہوا کہ مجھے جا کے کوئی سوسائٹی میں تبدیلی پیدا کر دینی ہے. یہ ہوا کہ میں جس دعوت یا جس فکر کا علمبردار ہوں اس کے لیے کچھ ادارے وجود میں آ گئے ہیں، وہاں بہت سے اچھے اہل علم کام کر رہے ہیں. تو اس فکر کو کم سے کم اتنا مجھے لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ وابستگی محسوس کریں، تو ان اہل علم کے لیے وہ سہولتیں میسر آ جائے کہ یہ علمی کام کر سکیں. یعنی اس کا محرک بھی بالکل مختلف ہے. اس لیے میں نے یہ وضاحت کی کہ یہاں داخلی محرکات ہیں جو اصلاً کام کر رہے ہیں. باقی یہ کہ خارج سے آدمی پر کوئی اثر ہی نہ ہو، یہ ناممکن چیز ہے. وہ اثرات ہوتے ہیں، بنیادی چیز تلاش کرنی چاہیے. ان بزرگوں کے ہاں بنیادی چیز خارج میں مسلمانوں کی صورتحال ہے، اور میرے ہاں بنیادی چیز دین اپنی اصل و اساس میں ہے، جو مجھے ماننا ہے یا نہیں ماننا. صحیح. اور دوسرے سوال کو بھی جواب دینا کہ آپ اگر اس طرح سے نہیں ہے تو جو مابعد جدیدیت فکر سے متاثرین یا اس کو پڑھ کے یا بغیر پڑھے ہوا میں جو ہوا چلی ہے اس سے متاثر ہو کر جن کا مائنڈ، جن کا سوچنے کا انداز وہی بنتا ہے، اور وہ زیادہ تر لبرل سیکولر طبقہ، انہی میں آپ کیوں مقبول زیادہ ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ان کے مطابق یہ تو ہوا ہے نا کہ آپ جو تشریح بتا رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت سوٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے؟ یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن میں اتنی بات عرض کر دوں گا کہ سوسائٹی میں ہر جگہ مختلف طبقات ہوتے ہیں، اور انسانوں میں بہت کم تعداد ہے جو کسی فکر یا کسی دعوت کو اس کے اصول سے قبول کرتی ہے. یعنی ہر دعوت میں جس طرح سے آپ کے فقہ کی پوری دعوت میں بنیاد اصول فقہ ہے،
لیکن آپ نے دیکھا ایسے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، بلکہ علماء کی بڑی تعداد بھی اصول بس فقہ سے واقف ہی نہیں ہوتی، ایسے ہی وہ فقہ سے واقف ہوتی ہے اور صحیح اپنے لیے جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل تلاش کرتی ہے۔ تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسی جگہ سے متعلق ہوتی ہے ہمیشہ۔ ٹھیک آپ یہ دیکھیے نا، جب رسول اللہ کی جد و جہد کا مستشرقین جائزہ لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو سماجی اور عمرانی مسائل ہیں اور سوسائٹی میں جس طریقے سے زیر دست لوگوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور جس طرح کا ایک غلامی کا نظم بھی موجود ہے اور جیسی قبائلی معاشرت عرب میں اضطراب پیدا کر رہی ہے، وہ انہی کو عوامل قرار دیتے ہیں کہ وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے مان لیا۔ تو میرے نزدیک لوگوں کے فیصلہ کرنے کی بنیاد کبھی بھی اصولی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ ایسے کر لیجئے کہ میرے ہاں چونکہ میرے داخلی مسائل زیر بحث تھے، اس کے نتیجے میں بعض وہ مسائل حل ہو گئے جو لوگوں کے لیے اضطراب کا باعث بن رہے تھے، تو انہوں نے وہاں سے چیزوں کو قبول کیا۔ اور ہمارے ان بزرگوں کی جدوجہد میں مسلمانوں کا یہ مسئلہ کہ ہم مر گئے، ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہماری سلطنت ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اس جگہ سے اضطراب میں تھے تو انہوں نے وہاں سے قبول کر لیا۔ تو لوگوں میں عام طور پر جو صورتحال ان کو درپیش ہوتی ہے وہاں سے ہی قبولیت ہوتی ہے ہمیشہ۔ صحیح وہ چند لوگ ہوں گے، میں نے کچھ عرصہ جماعت اسلامی کے بزرگوں کے ساتھ گزارا ہے، جماعت اسلامی میں بہت سے پڑھنے لکھنے والے لوگ بھی مجھ سے ملتے ملاتے رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے جو باقاعدہ طریقے سے صغرا کبرا قائم کر کے اصولاً یہ مانتی ہے کہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے جس طرح اپروچ کیا ہے وہ میری سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس امت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے اندر روح پھونکنا چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر وہ خلافت کا احیاء ہے جو ہمارا کبھی امتیاز رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر خارج میں کچھ مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں، وہ باعث بن رہے ہیں۔ اسی طرح کے مسائل اس طبقے کو درپیش ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دائیں بائیں سے جو چیزیں آتی ہیں وہ اس کے لیے باعث اطمینان نہیں ہیں، اپنے اضطرابات کے لیے وہ کبھی الحاد کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی فلسفی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی صوفی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس میں اگر اس کے سامنے دین کی کوئی ایسی تعبیر آتی ہے جو ان اضطرابات سے اس کو نکال دے تو وہی سب سے پہلے متوجہ ہو۔ بہت شکریہ اسلامی صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا راوی صاحب، ہمارے یہاں علمی حلقوں میں ایک اصطلاح اب کافی عرصے سے بہت رائج ہے اور اس پہ بہت کام بھی ہوا، اس کو وہ کہتے ہیں سیاسی اسلام یا پولیٹیکل اسلام۔ تو کیا آپ اس اصطلاح سے متفق ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا مفہوم، متعین مفہوم کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تعبیر دین کو دین کی سیاسی تعبیر کہا جا سکتا ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے خود جب اپنے قلم سے دین کی حقیقت بیان کی ہے تو آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ دین کے لیے موزوں ترین تعبیر جس سے میں جدید ذہن کو اس کی حقیقت سمجھا سکوں وہ اسٹیٹ ایسے ہی، وہ ریاست ہے، اور ریاست ہی اصل میں چیزوں کو نظام کی حیثیت سے دیکھتی بھی ہے اور چاہتی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے جب وہ اسلام کو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے تو نظام زندگی، بالکل اور نظام زندگی بھی کامل نظام زندگی، یعنی دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وہ سیاسی اصل ہے جو تمام تعبیرات کا ذریعہ بن رہی ہے، اور پھر جب وہ دین میں جو چیزیں عبادات کے طور پر لازم کی گئی ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر دین کا ظہور یا دین کی حقیقت کا ظہور عبادات میں ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں اس جد و جہد کے لیے یا اس ریاست کو روبہ عمل رکھنے کے لیے کارکنوں کی تیاری کا نظام ہے۔ ایسے ہی چنانچہ ان کے مستشرین میں کہیے یا ان کے ساتھ کام کرنے والے بڑے لوگوں میں ہمارے بزرگ نصر اللہ خان صاحب عزیز کا ایک شعر اس پوری بات کو بیان کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز
اس وہ سے آپ اتصالاتی اندازہ کر ونسک سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے دین کی سرفرازی کس پہلو سے ہے. کیا استدلال کے پہلو سے ہے؟ اگر استدلال کے پہلو سے ہو تو پھر مدعا بالکل اور ہو جائے گا. وہ سیاسی غلبے کی بات کر رہے ہیں. تو جب سیاسی غلبہ یہی زندگی کا مقصد ہے تو ظاہر ہے کہ پھر باقی چیزیں اسی کے لحاظ سے دیکھی جائیں گی. اس لیے میرے خیال میں ہمارے دور کے ایک بڑے عالم مولانا وحید الدین خان نے اس کو سیاسی تعبیر کا عنوان دیا ہے تو غلط نہیں دیا. صحیح. اچھا قاضی صاحب، یہی تعبیر ہم دیکھتے ہیں کہ عالم عرب میں بھی پہنچتی ہے اور ادھر بھی بہت کچھ ہوا. تو جب ہم شیعہ دنیا میں آتے ہیں تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ، جن کو آپ نے بہت اچھے سے لازماً پڑھا ہے اور پورا جو انقلاب وہ سب کچھ آپ کے سامنے، تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی بے عینی یہی چیز ہو گئی ہے؟ ان کے ہاں ولایت فقیہ کا ایک شیعی تصور تھا لیکن اس پہ انہوں نے خول یعنی یہ چیز لے لی، تو وہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی پوری تعبیر پولیٹیکل اسلام کی ہے؟ یہ تعبیر تو پیدا ہی سیاست سے ہوئی، یعنی اس کی پیدائش ہی ایک سیاسی مسئلے سے ہوئی. شیعت کی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی، یعنی ٹھیک ٹھیک. ظاہر ہے کہ شیعہ تعبیر ایک دین کی تعبیر ہے نا. یعنی جس طریقے سے آپ کے ہاں ایک سنی تعبیر ہے، اسی طرح سے شیعہ تعبیر بھی ایک تعبیر کی حیثیت سے اب کروڑوں لوگوں کا مذہب ہے، دو چار لوگ تو نہیں ہیں. اور وہ اپنی ایک تاریخ بھی رکھتا ہے. تو اس تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیدائش ایک سیاسی مسئلے سے ہوئی. یعنی امامت ہی وہ امتیازی چیز ہے جو آپ شیعت کے تعارف میں پیش کر سکتے ہیں. جی صحیح. باقی تو میرے اور آپ کے درمیان جزوی اختلافات ہوں گے نا. یعنی جب میں ایک شیعہ عالم سے بات کروں گا تو وہ کیا چیز ہے جو سب سے پہلے زیر بحث آئے گی؟ وہ امامت ہے. اور امامت کا تعلق اصل میں مسلمانوں کے سیاسی نظمی سے ہے. صحیح. وہ یہاں سے شروع ہوئے ہیں. وہاں آپ کو اس کا بہت غلبہ نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعبیر کے لحاظ سے کم و بیش وہی نظام اپنے ہاں پیدا کیا ہے جو مسیحیت میں پاپائیت کی صورت میں پیدا ہوا. چنانچہ جب ان کو اقتدار ملا ہے تاریخ میں پہلی بار، یعنی مذہبی پہلو سے اقتدار، ویسے تو صفوی سلطنت بھی شیعہ سلطنت تھی، مذہبی پہلو سے اقتدار ملا ہے تو انہوں نے جو دستور بنایا ہے وہ بالکل اسی اصول پر بنایا ہے جو ان کی پوری فکر کی بنیاد ہے. یعنی بیٹھنا تو اس منصب پر امام نے تھا، لیکن اب چونکہ امام غائب ہے تو اس وجہ سے ولایت فقیہ کا تصور ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا. تو انہوں نے اس کو حل کر کے اپنے دستور میں بھی اس کو اس جگہ رکھ دیا ہے جہاں اگر پاپائیت کے زاویے سے آپ دیکھیں تو کسی شخصیت یا کسی رہنما یا کسی طبقے کو رکھا جانا چاہیے. صحیح. لیکن غامدی صاحب مسئلہ یہ نا، اب جیسے شیعہ میں امامت کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ خدا کے نام پر، مخلوق خدا پر حکومت کا حق صرف معصوم ہستی کو حاصل ہے، غیر معصوم کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ 12ویں کی غیبت کبریٰ کے بعد تو عصمت بظاہر ختم ہے، یعنی ظاہر میں امام اب موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اب سیکولر سسٹم ہونا چاہیے، بس جب تک امام آتے ہیں تو اس وقت تک اسلام کا کوئی وہ نہیں. اسی لیے شیعت کی جو پوری تاریخ امام خمینی بلکہ ان سے پہلے باقر الصدر علیہ رحمہ نے اس پہ کام کیا، اور علی شریعتی چونکہ ہم ان کو مذہبی اس پیراڈائم میں نہیں رکھتے، وہ ایک سوشلی ایک مفکر تھے عمرانیات وغیرہ کے، تو اس لیے ہم ان کو الگ رکھتے، وہ علامہ اقبال کے لائن کے. تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے نا کہ بھائی آپ کا تو بنیادی تصور تو یہ تھا کہ حق حکمرانی معصوم کو حاصل ہے، اور جب معصوم نہیں رہا تو آپ کے یہاں حکمرانی کے لیے جدوجہد کا سلسلہ زیدیہ نے رکھا، آپ نے ختم کر دیا تھا. تو اب یہ جو نیا انداز ہے، اسی لیے دیکھنا نجف کا پورا اسکول، آیت اللہ العظمی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، یا بشیر نجفی حفظہ اللہ، اسحاق فیاض، جو بڑے بڑے وہاں پر مراجعین بیٹھے جو عراق میں اور لبنان و شام وغیرہ کی طرف، وہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ خدا کے نام پر حکومت کا حق تو غیر معصوم کو کس طرح. تو میں اس مفہوم میں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو پولیٹیکل اسلام کی تعبیر سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمت سے ابتدا ہوئی، اور خود خامنائی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شروع 1960-61 میں جب ہم تحریک وغیرہ چلا رہے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی مواد نہیں تھا،
ہمیں مودودی صاحب کی کچھ چیزیں ملی جس کا ہم نے پھر فارسی میں ترجمہ کیا ہوا تھا، پھر میں نے مزید اس کو بہتر کیا. سید قطب کی کتاب کا فارسی ترجمہ، اس کے مقدمے میں امام خامنہئی نے یہ سارا کچھ لکھا. تو میں اس تناظر میں کہہ رہا تھا کہ خمینی صاحب وغیرہ نے جو ولایت فقیہ کا تصور لیا وہ بھی اسی جدید پولیٹیکل اسلام کی تعبیر کا اثر نہیں ہے. میرے نزدیک بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے اثرات پورے عالم اسلام پر ہوئے، یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صوفیانہ حلقوں پر بھی ہوئے. صحیح. یعنی وہ لوگ جو خانقاہوں کو اپنا اصلی مقصود قرار دیتے تھے، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کی جائے. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا معمولی اثر نہیں ہے. میں صحیح. آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح امام غزالی کے زیر اثر پوری اسلامی دنیا اشری بھی ہو گئی اور صوفی بھی ہو گئی، واہ. پوری اسلامی دنیا. بالکل اسی طرح سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی وہ دوسرے بڑے مفکر ہیں جنہوں نے پوری اسلامی دنیا پر اپنی تعبیر کے اثرات ڈالے. یہ اثرات آپ کو ہر جگہ ملیں گے، یہ آپ عالم عرب میں جائیں وہاں بھی ملیں گے. آپ سید قطب کی تحریریں پڑھیں، وہ کس طریقے سے ان کا ذکر کرتے ہیں. ذکر پر صحیح ہے. یعنی کیونکہ پہلی مرتبہ اسلام کو ایک تعبیر کی صورت دے کر سوسائٹی کے اس اضطراب سے متعلق کر دیا گیا جو ہے تو سب کے دلوں میں. تو شیعہ تعبیر میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ یا تو وہ چند لوگ ہوتے اور کسی جگہ بیٹھ کے اپنے امام کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہتے. ان کے پورے ملک بن گئے ہوئے تھے. یعنی ایران میں وہ بہت بڑی اکثریت میں تھے، عراق میں بڑی اکثریت میں تھے، اور بعض جگہوں پر بھی بڑی تعداد تھی ان کی. تو ایک سیاسی نوعیت کا اضمحلال تھا جس کا کوئی حل نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کو ایک باقاعدہ تعبیر دے کر لوگوں کے اندر بڑا غیر معمولی جذبہ پیدا کر دیا. پھر انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں بیٹھ کر یہ سوچنا شروع کیا کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ اخوان کے لوگوں کی ابتدائی تحریریں پڑھیں تو اخوان میں امام حسن البنا تک معاملات صوفیانہ زیادہ ہیں. اسی طرح ترکی میں اگر آپ دیکھیں تو سعید نورسی وغیرہ کے ہاں بھی صوفیانہ تعبیر سے ابتدا ہوئی ہے، لیکن بتدریج ہر جگہ یہاں تک کہ اربکان کے فکر میں بھی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا ظہور ہوتا چلا گیا ہے. اور اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا شیو عامت الناس میں تصوف کو حاصل ہے، ویسا ہی شیو پڑھے لکھے لوگوں میں اور دین کو سمجھنے سمجھانے والے لوگوں میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک، بہت اچھا. اچھا غازی صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ہدف اصلی یہ ہے، منتہا یہ ہے، مقصود یہ ہے، آپ سے مطالبہ یہ ہے، فرائض دینی میں سے ایک اہم ترین فریضہ یہ ہے، اس طرح کی جو ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تو اس میں یہ چیز ثابت کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں بالکل صراحت، وضاحت، دو ٹوک انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یا ہم اس کے لیے احادیث سے بھی رجوع کریں گے، سنت سے بھی رجوع کریں گے، اور سیرت پیغمبر اور سیرت انبیاء سے بھی رجوع کریں گے؟ وہ پیمانہ کیا ہوگا جب آپ کسی مسلمان سے یہ کہہ کر مطالبہ کرتے کہ دین کا منتہا اور مقصود یہ ہے؟ دین سے متعلق جو تعبیر کے سوالات ہیں ان کو قرآن مجید بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بیان کرتا ہے. ہمارے ہاں قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے اس میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے. یعنی کسی کتاب کو جب آپ پڑھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلی بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہوتی ہے کہ وہ کتاب کس اسلوب میں بات کرتی ہے. یعنی ایک تو ہمارے ہاں مربج کتابوں کا طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ایک باب قائم کرتے ہیں، مقصد لکھ دیں گے، نصب العین لکھ دیں گے، یا اور اس طرح. میری کتاب میزان کو بھی آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح سے مبوب ہے، یعنی اس میں ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ رکھی گئی ہے. قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے. کیونکہ وہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے تو وہ ایک خاص طرح کے تدبر کا مطالبہ کرتی ہے. چنانچہ
جن لوگوں نے بھی کوئی تعبیر کی ہے انہوں نے قرآن ہی کو بنیاد بنایا ہے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو 2 آیتوں پر بنیاد رکھی ہے، بلکہ اگر میں ایک دوسری چیز کو بھی شامل کر لوں تو 2 آیتوں پر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے عمومی مطالعے پر۔ یعنی یہ ہے، آپ اگر ان کی ایک تقریر ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، یہ انہوں نے علی گڑھ میں کی ہے، علی گڑھ کا جو مشہور ہال ہے اس میں یہ تقریر کی گئی، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے۔ اس تقریر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کارنامہ زندگی کو بنیاد بنا کر استدلال کر رہے ہیں، لیکن بتدریج ان کے ہاں قرآن مجید کا استدلال غلبہ پاتا چلا گیا۔ اس میں وہی 2 آیتیں ہیں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اس وقت بھی اگر آپ منصورہ کی مسجد کو دیکھیں تو اس پر چاروں طرف یہ آیت ہی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں اس کو بڑی مرکزی حیثیت پھر بتدریج حاصل ہوتی چلی گئی۔ مولانا وحید الدین خان نے جب تعبیر کی غلطی میں ان پر تنقید کی ہے تو اس وقت تو جیسے کہ آپ نے ابتدا میں دیکھا ہوگا خط و کتابت نقل ہوئی ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں انہوں نے سورہ شورا میں پہنچ کر اس کا جواب لکھا ہے۔ سورہ شورا کی آیت کے تحت ایک مفصل تحریر لکھی ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو آخری نقطہ یہی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی کا مطالعہ یہی بتاتا ہے۔ تو ان کے ہاں بنائے استدلال اس طرح قائم ہوتی ہے۔ تو میرے نزدیک ان میں سے کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا قرآن مجید بالکل واضح بالکل متعین جواب نہ دیتا ہو۔ اس میں کسی دوسری چیز کی مراجعت کی ضرورت نہیں ہے، دوسری چیزیں اسی طرح تفہیم و تبیین کے دائرے میں آتی ہیں یا کسی فرع کو بیان کرتی ہیں۔ اصل میں قرآن مجید ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا روحانی صاحب، یہ جو آپ نے سعید صاحب کی طرف سے استدلال کی 2 آیتیں اور سیرت کی مثال دی، اور پھر اس پہ بھی آپ کا اپنا بھی وہ سارا نقد ہے، اور پھر آپ جس طرح سے دین کا بنیادی مقصد منتہا بتاتے ہیں، اس پہ میں اسی گفتگو کے اگلے حصے میں چونکہ تفصیل سے اس موضوع پہ بات کرنا ہے، تو یہ تمہیدی گفتگو میں آخری چیز آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اصولیین نے احکام شریعت کو مختلف اقسام طرح سے اس کی تقسیمات کی، اس میں سے ایک تقسیم اس حکم کی حیثیت سے متعلق ہے۔ تو ہمارے حنفی فقہ کے علاوہ باقی فقہا کے ہاں تو وہ میرے خیال سے 5 چیزیں بنتی ہے، واجب، مندوب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حرام، مکروہ اور مباح، جبکہ فقہ حنفی کے اندر اس کے اندر مکروہ تحریمی کا اضافہ ہوتا ہے اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ تقسیم درست ہے آپ کے نزدیک؟ دوسرا یہ کہ کیا آپ خود بھی دین کے احکامات کی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے یہی تقسیم رکھتے ہیں یا آپ کی کوئی الگ تقسیم ہے؟ اور اسی میں تیسرا سوال عامر صاحب، چلے یہ 2 کر لے، پھر اسی کا ایک تیسرا حصہ۔ احکام کے معاملے میں احناف کی واجب کی تعبیر سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک فرض واجب بالکل ہم مانا ہے، یعنی 2 لفظ ہیں، آپ چاہیں تو کسی چیز کو واجب کہیں، چاہیں تو فرض کہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین میں اصلاً 2 طرح کے احکام ہیں۔ ایجابی احکام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی دین کے ایجابی احکام 2 ہی طرح کے ہوں گے، یا ان میں کوئی چیز فرض کی جائے گی اور یا وہ چیز مستحب کے دائرے کی ہوگی۔ اور مستحبات میں 2 طرح کی چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ نفل ہے، آپ نے وہ کام کر لیا، نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسرے یہ کہ وہ مطلوب ہے، یعنی وہ ارشاد کی نوعیت کا معاملہ ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا یہ طرز عمل ناپسندیدہ قرار پا جائے گا۔ چنانچہ اس کے مقابل میں بھی 2 ہی چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ مکروہ ہے۔ میرے نزدیک اصل تقسیم یہی ہے۔ میں عبادات میں بھی یہ فرائض ہیں اور یہ نوافل ہیں، یہی تقسیم کرتا ہوں۔ باقی چیزوں میں جو تقسیم بعض داخلی پہلوؤں کو سامنے رکھ کے کی گئی ہے، جیسے مکروہ تحریمی، جیسے مکروہ تنزیہ وغیرہ، میرے خیال میں کوئی قابل اعتراض بات اس میں نہیں ہے، لیکن میں بالعموم اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ میرے ہاں بنیادی تقسیم ایجابی طور پر بھی 2 ہی چیزوں میں رہتی ہے اور سلبی طور پر بھی۔ یہ البتہ میں بتاؤں گا کہ اس میں یہ فلاں
چیز ہے تو مستحب لیکن بڑی مؤکد ہے، اس کا بڑا اجر ہے، یعنی میرے ہاں وہ تعبیریں ایسی تعبیریں ہو جائیں گی، میں اس کو اصطلاحات میں ڈھالنے کو پسند نہیں کرتا، اصطلاحات میں بس یہیں تک بات رہتی ہے۔ اچھا اچھا غالب صاحب، اب جیسے خود فقہا کے یہاں پھر یہ اختلاف ہو جاتا ہے جب وہ کسی چیز کو واجب کہتے ہیں، تو اس کو ظاہر سی بات ہے واجب کہنے کے لیے قرآن نے تو کہیں پر اس طرح سے نہیں، یہ فقہی اصطلاحات بات کی ہے، اس نے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ تم پر واجب ہے، کچھ ایک دو جگہوں پر چلو فرض والے استعمال ہوا لیکن وہ اس مفہوم میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ تم پہ مستحب ہے۔ اب اس کو استدلال سے اخذ کیا جاتا ہے نا کہ بھئی اس یعنی ان کے ہاں اس کے اصول ہے، تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسے اصول ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ واجب نوعیت کے احکامات ہیں اور یہ جو ہے مندوب احکامات، اس کے لیے کوئی اصول پیمانہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑا سادہ معاملہ ہے، یعنی دین میں جو بات بھی کہی گئی وہ مشروع ہو گئی، پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دین کا حکم بن گئی۔ اب یہ کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اگر دین میں وہ فرضیت کے دائرے کی ہے جس کو آپ وجوب بھی کہہ سکتے ہیں، تو دین اس کو بیان کرے گا، یعنی قرآن میں ہے تو قرآن بیان کرے گا، اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابتدا کر رہی ہے تو وہ بیان فرمائیں گے۔ بس جن کو انہوں نے فرض و واجب قرار دے دیا یا اس کے مقابل میں حرام قرار دے دیا، اس میں نہ میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، اس کے علاوہ باقی سب چیزیں یا مستحبات کے دائرے میں ہوں گی اور یا وہ نوافل کی حیثیت سے ہوں گی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا غالب صاحب، بہت شکریہ۔ میں جو اصل موضوع ہے اس کے اوپر بھی گفتگو تھوڑی سی لمبی ہوگی، کیونکہ میں نے کچھ دلائل وغیرہ بھی آپ سے سمجھنا ہے کہ ان دلائل کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا یا اپنے فہم کے لیے، لیکن چونکہ میرے بہت بڑے محسن جن کی وجہ سے میں آپ سے میں گفتگو ہوں کئی مرتبہ، محترم جناب حسن الیاس صاحب حفظ اللہ، اور ان کا یہ مجھ سے درخواست یہ تھی کہ آپ کا پروگرام کافی لمبا ہو جاتا ہے تو سننے والوں کی توجہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اس طرح سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کو 2 حصوں میں کریں، تو یہ ان کے کہنے پر میں اس کو 2 حصوں میں کرنا چاہوں گا، تو یہ پہلا حصہ میرے طرف سے یہ نہیں سوالات کا مکمل ہے، تو اسی موضوع پر میں پھر انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ دوبارہ ٹائم لینا چاہوں گا۔ ضرور، جب آپ چاہیں۔ میں نے حسن صاحب سے کہا ہوا ہے کہ وہ کسی طالب علم کو انکار نہ کریں۔ جی 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 بالکل۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو آپ نے محرکات کے بارے میں پوچھا، میرے ہاں محرک اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے چینل پر کتنے لوگ سنیں گے، آپ طالب علم ہیں۔ جب آپ طالب علم ہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں اور کہاں پہنچائیں گے، میری دلچسپی یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ نہیں غامد صاحب، آپ ظاہر سے ہمارے جیسے مذہب کے اور سیکولر دانش کے جو چھوٹے سے طلباء ہیں، خود میں ایک طالب علم کے طور پر میرے لیے تو یہ کتنا بڑا اہم تھا آپ سے براہ راست اس طرح سے کئی مرتبہ میں گفتگو ہونا، مستفید ہونا، یہ میں خود جان سکتا ہوں۔ میرے خیال سے اس کیفیت کو میں منتقل نہیں کر سکتا نا، کہ وہ خوشی اور سعادت جو مجھے حاصل ہوئی، اور یہ بات بالکل شروع میں جب میں کئی بار خیال آیا کہ میں کسی طرح آپ سے رابطہ ہوں، پھر مجھے ہوتا ہے میرا چینل تو چند ویو دیکھنے والے ہیں اور کوئی اتنا بڑا نہیں، تو شرمندگی سے بھی ہوتی تھی نا کہ میں اتنے بڑے انسان سے کس طرح سے، لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک راستہ خود نکلا ہے، تو اس لیے میں یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آپ کبھی جتنا سخت آپ سے سوال کیا جائے، آپ کی فکر پر جس لب و لہجے میں بھی بات کی جائے، آپ کا جواب دینے کا جو انداز بہت شائستہ، بہت علمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کا سایہ علم و شفقت ہم طالب علموں پر قائم و دائم رکھے، خدا آپ کو صحت اور تندرستی اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر دوسری نشست میں اقامت دین اور اس سے متعلقہ کچھ مباحث پر، خروج اور یہ سارے پر میں آپ سے کچھ مستفید ہونا چاہوں گا۔ بہت شکریہ غانم صاحب، جزاک اللہ آپ کی خیر۔ دعاؤں کا بہت شکریہ، اور میں ہر وقت حاضر ہوں، آپ حسن صاحب کو بتا دیجیے۔ ٹھیک، اجرکم علی اللہ، تھینک یو۔